حضرت رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے، یقیناً پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، جو کمزوریاں نہیں ہونی چاہیے تھی شروع سے لے کر، لیکن آج 9-10 دن گزر جانے کے باوجود بھی اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کو کس طریقے سے دور کر کے ہم آگے بڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ استقبال رمضان کیسے کیا کرتے تھے، اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے۔ جی، بہت پیارا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں کہ ہر سال ماہ رمضان المبارک ہمارے پاس آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ زندگیوں کی بے شمار بہاریں آپ بھی گزار چکے، میں بھی گزار چکا، اور ہمارے مرد و خواتین یہ بہاریں گزار رہے ہیں۔ ابھی جس طرح آپ نے یہ فرمایا کہ اب 10واں دن بھی ہونے کو ہے، پہلا عشرہ رحمت کمپلیٹ ہونے کو ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی اگر آپ دیکھیں نا تو بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جنہیں ماہ رمضان المبارک کی بیسکس کا ہی نہیں پتہ کہ بھئی یہ ہے کیا، وجہ کیا ہے، رمضان کہتے کسے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اس کے جو لغوی معنی اور مطالب اور مفاہیم ہیں اگر ہم اس پہ بھی نظر دوڑائیں تو دو معنی ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ رمضان کا معنی ایک یہ بھی آتا ہے کہ جلانے کو کہتے ہیں رمضان، مطلب اتنی تپش، اتنی حرارت پیدا ہونا کہ کوئی بھی چیز جل کر خاک ہو جائے۔ لکڑی بالفرض جس طرح جلائی جاتی ہے اور وہ اتنا جلتی ہے کہ اس کا نہ کوئلہ باقی رہتا ہے نہ اس کا وجود سلامت رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی راکھ باقی رہ جائے۔ تو اس ماہ مکرم کا نام رمضان رکھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو اس طرح کھاتا ہے کہ جس طرح اس لکڑی کو آگ نے جلایا تھا، اسی طرح ہمارے گناہوں کو رمضان جلا رہا ہے، ہمارے گناہوں کو رمضان جلا رہا ہے، اور وہ بالکل ہمیں اینڈ پوائنٹ پہ، مطلب وہ بالکل خاک بھی نہیں رہتی، یہاں تک پہنچاتا ہے۔ اور اس کا جو دوسرا معنی اور مفہوم اس رمضان کا بنتا ہے وہ خریف کی بارشیں ہیں، وہ تیز ترین جو بارشیں ہوا کرتی ہیں موسم میں۔ اور وہ کس موسم میں ہوتی ہیں؟ کہ جس وقت جڑیاں اگ رہی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی بوٹیاں اگ رہی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی عجیب و غریب قسم کی چیزیں ایسی زمین پر اگ رہی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے زمین میں کسی بھی قسم کی کوئی سبزی، کوئی پودا، کوئی درخت ہموار نہیں ہو سکتا، وہ نمودار نہیں ہو سکتا۔ تو پھر رب لم یزل کی طرف سے وہ جو بارشیں ہوتی ہیں انہیں بھی رمضان کا لفظ ہی کہا گیا ہے، اس کے لیے بھی رمضان ہی لفظ یوز ہوتا ہے کہ وہ رمضان، وہ جو تیز بارشیں جب اترتی ہیں ان بارشوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ان ساری جڑی بوٹیوں کو اکھاڑ دیتا ہے، زمین کو صاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں رمضان کا لفظ اس ماہ رمضان کا ہونے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جہاں ایک طرف ہم نے دیکھا کہ ہمارے ظاہری طور پر جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو جلانے کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور باطنی طور پر جب ہم اس ماہ رمضان المبارک سے فیض حاصل کرتے ہیں تو رب لم یزل ہمارے دلوں کی کھیتیوں کو سیراب کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے باطن میں، ہمارے دل کے اندر جو لغزشیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی یہ رحمتوں کی برکھا برس رہی ہوتی ہے، اور ہمیں پھر دوبارہ سے ایک نئے پودوں کو بونے کے لیے، ایک نئے بیج کو بونے کے لیے، اور ایک خوبصورت درخت، تناور درخت بننے کے لیے اس ماہ رمضان المبارک کے لیے ہمارے دلوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے آنے سے ہمارا لائف سٹائل چینج ہو جانا چاہیے۔ بالکل۔